بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید سے پہلے جنت میں جانے والا شخص کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں قبیلہ قزاعہ کے دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں شخصوں میں ایک شخص چلا گیا راہ خدا میں، لڑتے لڑتے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا، اور دوسرا شخص 1 سال تک زندہ رہا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے بعد میں مرنے والے کو شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور میں تعجب میں آ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے شہید سے پہلے جو 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے، شہید کا بہت بڑا مقام ہے، اور شہید کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور مرتبہ دیا ہے۔ لیکن اے میرے صحابی، یہ بھی بات سن لو، یہ جو شہید کے بعد 1 سال زندہ رہا ہے، کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہوں گے؟ روزے رکھے ہوں گے۔ کیا اس نے 6000 رکعت نماز نہیں پڑھی ہوگی؟ پڑھی ہوگی۔ کیا اس نے سنتے نہیں پڑھی ہوں گی؟ پڑھی ہوں گی۔ کیا اس نے نوافل نہیں پڑھے ہوں گے؟ پڑھے ہوں گے۔ کیا اس نے ذکر اذکار نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس عبادات کی برکت سے، ان روزوں کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے، تسبیحات کی برکت سے یہ جنت میں پہلے چلا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کو شہادت کا رتبہ اپنی جگہ، اس میں ذرا برابر ثواب میں، اجر میں، درجات میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، لیکن اگلی بھی بات سن لیجئے، شہید جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے جام شہادت نوش کر کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن جو زندہ رہتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ حج عمرہ کرتا ہے، وہ تسبیحات کرتا ہے، وہ ذکر اذکار کرتا ہے، وہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اس کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، اس کا رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوتا ہے، دوست احباب کے ساتھ معاملہ اچھا ہوتا ہے، والدین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ تمام عبادتیں تو ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اجر عطا فرمایا ہے۔ ان تمام عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید سے بھی پہلے جنت میں بھیج دیا۔ تو یہ مقام ہے میرے دوستو بزرگوں، اگر اللہ نے آپ کو لمبی عمر دی ہے تو آپ کو چاہیے عبادت زیادہ کریں۔ آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو لمبی عمر مل رہی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ اللہ کی عبادت زیادہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زیادہ کریں۔ اگر ہم زیادہ لمبی عمر پا کے ہم زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں گے، زیادہ ذکر اذکار کرنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ زیادہ عبادات کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی۔ مرنا تو ہم سب نے ہے ایک دن، کیوں نہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر کے جائیں، مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر کے جائیں، مرنے سے پہلے آخرت کے دن حساب کتاب کی تیاری کر کے جائیں۔ میرے دوستو، ہم اپنی عبادت پر، ہم اپنی تلاوت پر، ہم اپنی نمازوں پر، ہم اپنے ذکر اذکار پر فخر نہیں کر سکتے۔ ہماری جتنی ساری زندگی کی عبادت ہو، ہمیں اس عبادت پر فخر نہیں ہے، ہمیں فخر ہے تو اللہ کی رحمت پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر فخر ہے۔ اگر ہم سب کی نجات ہونی ہے تو اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے، یہ جو ہم دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا، یہ ہم اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، لیکن جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کے علاوہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہم سوچیں ہم بڑی بڑی عبادتیں کر لیں ہمیں جنت مل جائے گی، نہیں بھی۔ اس نیت سے عبادت کی کہ عبادت کی وجہ سے جنت ملے گی، پھر ہمارا جنت میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ عبادت بھی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں، اور اگر ہمیں جنت ملنی ہے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملنی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مرنا ہم سب نے ہے ایک دن، کیوں نہ مرنے سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کر جائیں۔